کرسچن اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں شاید. جی جی بھائی کرسچن جی صاحب. جی السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت علیکم سے؟ السلام. آپ کرسچن ہیں؟ جی اچھا ٹھیک ہے جی. اچھا، میں مفتی صاحب یہ کہنا چاہ رہا تھا، دو باتیں تھیں. جی تو یہ کہ آپ نے جو فیسٹیول پہ کیا بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ کا حق ہے، مگر کیا یہ لازم تھا کہ آپ جو ہے وہ پہلے کرسچینٹی کے فیسٹیول پہ کیچڑ اچھالیں اور پھر اپنا سچ بتائیں؟ یہ تو کوئی لازم نہیں ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو گورا ثابت کرنے کے لیے پہلے دوسرے کو کالا ثابت کریں. تو ایک کیا بات آپ یہ ہے. کمپیریٹیو اسٹڈیز کے قائل نہیں ہیں؟ نہیں میں ہوں، مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں اپنا کمپیریزن تو ہونا چاہیے نا. نہیں ہونا چاہیے، تاریکی مگر کو پہچاننے کے لیے یا نور کو پہچاننے کے لیے تاریکی کا انٹروڈکشن تو ضروری ہے نا. نہیں دیکھیں، آپ اگر آپ کے پاس روشنی ہے تو وہ روشنی ویسے ہی پھیلے گی، اس کے لیے آپ کو اگر دنیا دوسرے میں کو. صرف روشنی اور کبھی تاریکی نہ ہو تو کیا روشنی کی قدر اور جی اہمیت لوگوں کو پتا جی ہوگی؟ مفتی صاحب، تاریخی تو اگر دیکھا جائے فلسفے کے حساب سے تاریخی تو کچھ ہوتی بھی نہیں ہے جہاں نہیں، روشنی ایک نہیں منٹ ہوگی. کرسچن صاحب، آپ نے جو کہا نا کہ کیچڑ اچھالنا، یہ آپ کی بنیادی غلط ہے نا. یہ تو آپ نے سوچا نا اپنے طور پر. ایک چیز اگر آپ حقیقت بیان کی جائے تو حقیقت تو کیچڑ اچھالنا بولا جاتا ہے. دونوں میں فرق نہیں، ہوتا ہے نا. آپ کو دیکھیں، آپ نے یہ نہیں، جو آپ بھی سے اگر کوئی آپ نے. پوچھا جائے، ایک منٹ، آپ سے پوچھا جائے کہ کیچڑ اچھالنے میں کیا فرق ہے اور ایک چیز کی حقیقت بیاننے میں کیا فرق ہے، دونوں سیم چیز ہوتی ہے. دیکھیں یہ جو ابھی آپ جو کر رہے تھے نا وہ بالکل نہیں، عین اسی تھا. آپ کرسچن ہیں میں نا، تو اگر آپ کو مسلم بولا جائے تو فرق ہو جائے گا نا. یعنی کرسچن کو کرسچن ہی بولا جائے گا، مسلم کو مسلم بولا جائے گا. تو ایک جس چیز کی جو حقیقت ہے وہ بیان کی جائے گی. اب ایک کیچڑ اچھالنا، تو یہ لفظ جو آپ نے استعمال کیا نا، اس طرح نہیں کیا. الحمدللہ اس کی کوشش کر کے جو چیز ہے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اب اس پر اگر آپ بات کریں تو کریں، اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں کہ ہاں وہ صحیح تھی، آپ نے میں غلط پیش کی، میں اس پر اسی بات پہ کریں. میں اسی پہ بات کر رہا ہوں. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا صحیح تھی یہ کیا غلط، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنا سچ بتانے کے لیے دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنا یہ ممکن نہیں ہوتا. میں آپ سے نہیں، صرف یہی کہہ رہا ہوں. بات جھوٹا سچا ثابت کرنے کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب کیا آپ کمپیریزن کے قائل ہیں یا نہیں، کمپیریٹیو اسٹڈیز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ، مگر ٹھیک، دیکھیں جو جب آپ کمپیریزن ہوگا تو یہ تو ہوگا نا کہ یہ چیز درست ہے یہ چیز غلط ہے. کمپیریزن کا مطلب یہی ہوتا ہے. اب آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ آپ نے فنڈامنٹلی غلط کر دیا، آپ غلط کو غلط نہیں کر سکتے. میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ غلط کو غلط تو کہیں اور ٹھیک ہے یہ بات، مگر بات یہ ہے کہ جہاں یہ جو مذہب کا جو طریقہ کار ہوتا ہے نا کمپیریٹیو اسٹڈی کے اندر، یہ نہیں ہوتا کہ آپ بار بار ایک ہی چیز کو یہ بولیں کہ ہاں دیکھیں ان کے اندر وہ جو ہمارا جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اگر ایز ریلیجیس پرسن وہ اپنا سچ بتا رہا ہوتا ہے اور وہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ وہ دوسروں کو گالی نہیں دیتا. خیر دوسری بات یہ کہ ارے بھائی دیکھیں وہ اگر گالی ولی نہیں، آپ اپنے طور پر ہاں اس کو سمجھ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ نہیں آپ میں کس طرح گالی کا اسٹڈی مطلب کرتے ہیں. میرا میں اب تو لفظ آپ ہر لفظ کے بولنے کے بعد آپ کو اس کی انٹرپریٹیشن کیوں کرنی پڑ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ غلط خود صحیح. بول رہے ہیں، پھر اس کی نہیں وضاحت میں کرنی غلط پڑ رہی ہے نہیں آپ وہ کو. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کو کہ میں آپ سے یہ بات یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کو گالی دینے کا مطلب میرا یہ ہے کہ کسی کو برا بول کے تو اپنا وہی سچ مطلب ثابت نہیں بولنا کرنا. پڑ رہا ہے نا آپ کو. اس کا مطلب یہ کہ وہ مطلب نہیں جو مطلب جی آپ کا ہے، جی اور جو مطلب ہمارا وہ مطلب آپ سمجھ نہیں رہے ہیں. آپ تو یہ آپ کا کیا مطلب مطلب تھا سمجھے بتائیں. اچھا بتائیں. آپ. عموماً آپ جو اس کو استعمال کر رہی ہے نا کہ ہم نے غلط طریقے سے اس کو پیش کیا، تو یہ اس کا رونا نہ روئے. جو بات پیش کی گئی وہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ اچھا نہیں آپ نے کیا بتانے کی کوشش کی؟ چلیں آپ بتا دیں، میں نے کچھ غلط وہ سمجھا تو تو. سوال آپ کا رہے گا نا، آپ سن کر آئے ہیں نا اسی غم میں. آپ کوئی اگر سوال لے کر آئے ہیں تو سوال کر لیں. اب جو ہم نے کر دیا اگر آپ کو وہ صحیح نہیں لگ رہا ہے دیٹس یور اوپینین. جی اب آپ میں کا کوئی اگر سوال ہے تو سوال رکھ لیجئے. جی اچھا ابھی مفتی صاحب آپ نے یہ کہا وہ جو بھائی ابھی آر ورلڈ والے جو سوال کر رہے تھے آپ سے، آپ معراج کے اوپر، اور آپ نے ان کو یہ بولا کہ یہ خدا کا بنایا ہوا ہے اور وہ اپنے لاس کو توڑ بھی سکتا ہے، وہ فزکس کے لا کو جو ہے وہ توڑ بھی سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. اچھا اب یہی بات جو ہے اگر آپ کسی اور کی کتاب میں دیکھیں گے، اگر آپ بائبل میں دیکھیں گے تو پھر آپ کا یہ سوال ہوگا کہ پیدائش کے اندر سورج پہلے بن گیا، بعد پہ بن گیا، اور کیسے ہو گئے اور یہ کیا ہو گیا. تو یہ لاجک صرف آپ کے لیے امپلیمنٹ ہوتی ہے، دوسروں کے لیے بھی ہوتی ہے؟ نہیں، اگر خدا کی قدرت کے تعلق سے کوئی بات اولڈ ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ میں ہے اور اس سے خدا کی شان میں نقص نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں اس کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی شرط یہی ہے کہ اس کا تعلق خدا کی قدرت سے اور اس کا اور خدا کی شان میں اس سے کوئی کمی نہیں آ رہی ہو تو ہمیں کیا پرابلم ہے. جس کا اگزامپل دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، ایز اے کرسچن آپ بھی اس کو ایک معجزاتی پیدائش مانتے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم بھی مانتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں.
ٹھیک ہے، نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو جو اس میں آپ جیزس کے سیکنڈ کمنگ کے ماننے والے ہیں؟ وہ دوبارہ آئیں گے؟ جی جی ہم بھی مانتے ہیں. نہیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو فزکس کے لا کو آپ نے بولا کہ وہ بریک کر سکتا ہے کائنات کا جو خالق ہے، میں آپ جی سے کہہ رہا ہوں کہ جو جیسے کتابیں اور جیسے میں کوٹ کرتا ہوں، ذاکر نائک صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لاز جو ہیں وہ امپلیمنٹ جو ہے پیدائش کی کتاب پہ نہیں ہوتے ہیں، کہ سورج بعد میں بنا اور پیڑ پودے بن گئے تو ان کو فوٹو سینتھسس کیسے ملا، یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا. میں بھائی اس پہ ذاکر نائک صاحب کیا کہتے ہیں؟ وی آر ناٹ ہیئر ٹو ڈیفینڈ ہم. ہم صرف یہ بات اچھا کر رہے ہیں کہ جو اصول ہم نے بیان کیا ہے وہ اصول ہر جگہ آئے گا. شرط یہ ہے کہ خدا کی قدرت میں اس سے فرق نہ آ رہا ہو اور اس کی شان میں کمی نہ آ رہی ہو، بس. وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ہو رہا ہے اور اس میں کیا کمی آ رہی ہے اگر پیدائش کی کتاب میں سورج بعد میں بن گیا، کیونکہ وہ تو اس کی قدرت ہے، وہ تو بغیر سورج کے بھی پیڑ پودے اگا سکتا ہے کیونکہ وہ تو خدا ہے. مطلب اگر کسی نے اعتراض کیا تو جس نے کیا اس سے کریں جا کے بات. یہ اچھا چلیں، آپ نے ان کو رد کر دیا، ٹھیک ہے یہ بات. نہیں، میں نے اچھا رد نہیں کیا. میں آئی ایم اچھا آپ ناٹ نے ہیئر ٹو ڈیفینڈ ہم. میں نے یہ آبجیکشن ان کا سنا بھی نہیں، پہلی مرتبہ آپ ہی کی مجھ سے سن رہا ہوں. تو مجھے ریسرچ کرنی پڑے گی کہ کیا آبجیکشن ہے، کیا اس کا کیا ورس ہے وہ بائبل کی. تو اس لیے میں مفتی صاحب مجھے لگ نو رہا ہے یہ کامنٹس کی عجیب ہے پالیسی مفتی بتا رہا ہوں. صاحب، یعنی یہ بھی مفتی آپ صاحب مجھے یہ دیکھنا ہوگا. جی دیکھیں کرسچن بھائی، ہمارے یہاں معجزے کا کانسیپٹ ہے. اگر معجزے کے طور پہ ایز اے میریکل آپ کوئی چیز بیان کریں گے تو ہمیں دقت نہیں ہے، ہم بولیں گے ہمیں اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر ہے. لیکن آپ ایک نیچرل فینومینا کے اندر بیان کر رہے ہوں گے اور پھر آپ لاس کو توڑیں گے تو ہم کہیں گے یہ لاجیکل ہے. آپ کیونکہ آپ بات کر رہے ہیں فزیکل لاس کے اندر رہ کے اور آپ بیان کر رہے ہیں فزیکل لاس کی باہر کی چیز. معجزہ جو ہے وہ فزیکل لاس کے باہر کی چیز ہے، اس لیے ہم اس کو illogical نہیں کہتے. سمجھ رہے ہیں یہ فرق ہے، یاد رکھیں. اگر کبھی کسی مسلم اسکالر نے کرسچینٹی کے کسی اس پہ سوال اٹھایا ہے illogical کا ہے، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کرسچینٹی کی وہ چیز تو نہیں ہے جس کو آپ نیچرل فینومینا کے طور پہ بیان کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں آپ لاس کے خلاف جا کے. اچھا جو فزکس جو ہے وہ نیچرل فینومینا میں نہیں، مطلب جو کائنات جس طرح کام کر رہی ہے وہ نیچرل اس میں نہیں آتا. وہ تو نیچرل اس میں آتا ہے نا. آپ دیکھیں، آپ نیچرل آپ اپنی بات کو کائنات کی آپ بات اپنی کریں گے بات اور پہ ڈینائی آپ کر جا رہے کے کائنات کی بات کریں گے ایک نیچرل وے میں اور آپ بات ہیں. کریں گے نہیں لاس کے خلاف تو ہم کہیں گے یہ تو illogical بات ہے. میں آپ کی بات سمجھ اصل میں آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ سب نے وہ دیکھی ہوئی ذاکر نائک کی، کیونکہ وہ ایک مشہور آدمی ہے. نہیں ہم نہیں، نے میں نہیں نے نہیں دیکھی، دیکھی. ہم نے نہیں میں نے دیکھی. نہیں ارے دیکھی. بھائی میں آئی نے ہیو بھی نیور نہیں جیسے سین دیکھی. اٹ. میں مفتی صاحب کو تو مان سکتا ہوں کہ مفتی صاحب کو میں بالکل ایک جیسے ہمارے بڑے ہیں ویسے مفتی صاحب بڑے، مگر میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں وہ ایک مشہور بات تھی، میں نے اس پہ ایک بات کی مجھے مفتی صاحب نے جواب دیا. خیر اچھا، اب یہ جو فیسٹیول کی جو بات کر رہے تھے کہ دیکھیں مفتی صاحب اس میں بقرہ عید پہ بھی کتنا خون ہوتا ہے اور چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بعد پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں اس کے بعد بہت ساری بیماریاں بھی جو ہے نا وہ ہونے لگتی ہیں، یہ ہمیں سب کو پتا ہے. تو ٹھیک. ٹھیک ہے نا، تو اب اس نہیں، کے اندر ایک سوال ہے کرشن بھائی، آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے بیماریاں ہونے لگتی ہے بقرعید کے بعد؟ کیا ہونے یا لگتی بس ہے؟ ایسے ہی دعوے ہی دعوے ہیں؟ میں آپ کی بات سمجھا نہیں، کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ بقرعید کے بعد بیماریاں ہونے لگتی ہے، اس کا کوئی آپ کے پاس ڈیٹا بیکڈ ہے یہ کلیم، یا بس سر کلیم ہے کہ ہاں آپ بقرعید کے بعد یہ ہو جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے؟ آپ یہ جا کے ڈیٹا اٹھا لیں، نیوز پہ دیکھ لیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور یہ کوئی ساری وہ کوئی جہاں ڈیٹا پہ ذمہ وہ ہماری داری نظر ڈیٹا میں نہیں نہیں کہاں ہے. ہے؟ گزرا. وہ چلیں وہ ڈیٹا ابھی تو میں آپ کو میں آپ کو دے دوں گا، یہ مجھ پر ادھار رہا، ٹھیک ہے، یہ میں آپ چلیں. کو دوں گا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک بات مگر یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ انڈیا سے ہیں، کوئی اور بنگلہ دیش سے، پاکستان سے، یہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو کیا ہوتا یہ ہے. آپ ڈیٹا بھی دیں گے اور یہ بھی ثابت کریں گے کہ یہ اسلام کے حکم کی وجہ سے، چونکہ ہم مسلمانوں کے مس مینجمنٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے. یہ بھی یاد اچھا رکھیے گا. جی. اچھا، جی. کیسے ٹھیک ہے پروسیس بتائیں کرسچن پھر صاحب. آپ کیسے، مطلب آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں اگر گے کہ مان اگر لیجئے ایک مسلمان جی گائے کاٹ کر، بکرا کاٹ کر سڑک پر اس کا خون بہا دے اور اس جی کے گوشت کو جو ہے پوری سڑک کے اوپر پھیلا دے جی کہ کتے آئیں اور وہ گوشت کھانے لگیں اور جی گوشت سڑک کے اوپر سڑ جائے، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ اسلام کا حکم ہے یا اس مسلمان کی بدتمیزی ہے؟ ٹھیک ہے. اب اس کے اندر یہی اگر ہم کرسمس پہ اپلائی کریں تو جی. پھر کیسا رہے گا؟ کیسا رہے گا بتائیے؟ پھر تو ہم یہ تو ہم پھر یہ تو کرسچنوں کی یہ بدتمیزی کہہ سکتے ہیں نا، ہم مذہب کی بدتمیزی ہاں نہیں تو کہہ سکتے. کرسچن ریفارم کر لیں. کرسچن ریفارم کر لیں، چونکہ پورے کرسچن ورلڈ میں ایک طریقے سے عید منائی جا رہی ہے، کرسمس منائی جا رہی ہے.
اور اس کا ایک سوشل اور اکنامک امپیکٹ ہے پورے کرسچن ورلڈ میں, سارے کرسچنز اس پر متفق ہیں. یہ جو مس مینجمنٹ ہو رہا ہے انڈیا پاکستان کی بعض گلیوں میں, ساری جگہ نہیں, کہیں کہیں آپ کو اگر نظر آ جاتا ہے, کیا سارے مسلمان یہ کر رہے ہیں؟ آپ سعودی عرب میں جا کر دیکھیں, امریکہ میں آ کر دیکھیں, مسلمان تو ہر جگہ ہے, کہیں آپ کو ایسا نہیں لگے گا؟ ٹھیک ہے, میں اسی وجہ سے مجھے معلوم تھا کہ دوسری جگہوں پہ ایسا نہیں ہوتا, اسی وجہ سے میں نے سوال اسی رکھا تھا کہ یہ ان کی مس مینجمنٹ ہو سکتی ہے. اب دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ کرسمس ٹری جو ہے نا وہ کوئی ایسے ہی کوئی چیز نہیں کہ اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو ہماری ایمان میں کوئی اچھا, فرق آ جائے گا. ایک سوال کا جواب دیجئے کرسچن بھائی, یہ جی جی بتائیے جی کہ حضرت مریم جی علیہ الصلاۃ والسلام جب جی پریگننٹ ہوئیں جی تو کیا آپ کی تھیولوجی میں یہ بات جی ہے کہ ان کو خدا نے یہ کہا کہ کھجور کا تنا اپنے سے قریب کرو, ہلاؤ تو کھجور تمہیں ملے گی؟ نہیں, بائبل میں تو کہیں نہیں ہے یہ. بائبل میں کہیں نہیں ہے, کھجور کا کوئی ذکر نہیں ہے. نہیں. آر یو شیور؟ جی جی ٹھیک ہے, یہ میرا کوشچن تھا اپنی معلومات کے لیے. ٹھیک, جی, بائبل میں تو اس طرح کا البتہ کوئی فالو اپ ذکر نہیں کوشچن ہے. یہ ضرور ہے کہ جی, کیا آپ اس بات پر شور ہیں کہ 25 دسمبر کو ہی حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی؟ دیکھیں مفتی صاحب, بہت سے جو اسکالرز ہیں وہ اس کی جو ڈیٹ نکالتے ہیں وہ 25 دسمبر آتی ہے, کیونکہ وہ زکریا کاہن سے لے کے اور وہ ساری چیزیں کرتے ہیں. اچھا, یہ وہ ان کے پاس ہے اس طرح کا ڈیٹا نا, وہ ایک بہت بڑی کیلکولیشن ہے, اس طرح وہ کرتے ہیں. وہ آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, اگر ہوا تو میں اگلی دفعہ آپ کے ساتھ لنک بھی شیئر کروں گا. دوسری بات یہ ہے مفتی صاحب, کرسچن بھائی, اس میں میرا ایک فالو اپ کوشچن ہے مفتی صاحب کے بارے میں. کیا آپ اپنے کرسچن تھیولوجی سے یہ بالکل شیور ہیں کہ جو کرسمس کے نام پہ آپ جو ریچولز کرتے ہیں وہ سب واقعتاً کرسچینٹی کا حصہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے؟ یہ بعد میں یہ ساری چیزیں پیدا نہیں ہوئی ہے, یہ پورا اوکے, پورا کا پورا ریچولز جو ہے وہ بعد میں ایڈ اپ نہیں کیا گیا کرسچینٹی میں؟ ٹھیک, میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر. میں ذرا مفتی صاحب, اچھا بات یہ ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ 25 کو نہیں پیدا ہوئے, ٹھیک ہے, اے فار سیک آف آرگومنٹ مان لیا, وہ 26 جنوری کو پیدا ہوگا, وہ 25 فلانے کو کسی بھی, تو اس سے فرق کیا پڑے گا مفتی صاحب؟ ہم نہیں, اس سے میں کیا صرف ہوگا؟ یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک اتنا بڑا فیسٹیول کہ جس کو پوری عیسائی دنیا منا رہی ہے, اور جی, یہی طے نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ پیدا بھی ہوئے تھے اس دن نہیں, اور اسی نام پر منایا جا رہا ہے, تو یہ ایک نہیں میں کوشچن تو کرے گا نا یہ. وہ ٹھیک ہے, مگر میں کہہ رہا ہوں وہ کسی دن بھی پیدا ہوئے ہیں, ہمارے لیے تو خوشی کا اصل میں بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ یہ اس میں لکھا ہوا ہے متی کی انجیل میں کہ فرشتے آسمان سے نیچے گاتے ہوئے آ گئے اور وہ خوشی کر رہے تھے, اس لیے ہم خوشی کر رہے ہیں, ہم اپنی طرف سے نہیں خوشی کرتے. جب فرشتے کر رہے ہیں خوشی اور کائنات کی ہر چیز اس وقت بائبل میں لکھی ہوئی خوشی کر رہی ہے, تو ہمیں خوشی ہم کیوں نہ کریں؟ تو یہ بنیادی طور پر پہلے ضروری تھا کہ یہ طے کر لیا جاتا کہ کس دن, چونکہ آپ نے ایک دن سیٹ کیا نا کہ اس دن پیدا ہوئے تھے, وہ دن طے نہیں ہے. نہیں, آپ میں نے پہلے سے یہی تو آپ کہا. اس کو ڈسکور کرتے نا, چونکہ آپ کے میں یہاں نے خود اختلاف ہے. کیا نہیں میں نے اختلاف آپ سے نہیں ہے؟ نہیں, وہ ٹھیک ہے, دیکھیں مفتی صاحب, میجورٹی جو ہے نا وہ 25 دسمبر, دیکھیں ہر چیز میں اختلاف ہوتا ہے مفتی صاحب, آپ دنیا کی کوئی چیز بھی لیں گے اس میں اختلاف ہوگا, مگر میجورٹی اس بات پہ نہیں, متفق عید ہے. میں کوئی اختلاف نہیں ہے, رمضان کے بعد ہوگی. عید الاضحیٰ نہیں میں نہیں کوئی نہیں نہیں اختلاف نہیں نہیں ہے, ذی یہ الحجہ میں ہوگی. ارے مفتی صاحب, آپ کے تو دن کتنے, پاکستان میں 4 دفعہ عید ہو جاتی ہے مفتی صاحب. بھائی وہ سب, اگر وہ صرف اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ چاند دکھا کہ نہیں دکھا, لیکن ہوگی نہیں چاند دکھنے کے بعد ہی, اس میں بتائیے اختلاف کہاں ہے؟ ایک شوال کو ہی ہوگی, کسی کے نہیں نزدیک نہیں 2 نہیں شوال کو عید دیکھیے, نہیں ہوتی. عید نہیں ہوگی, نہیں نہیں ایگزیکٹلی. کرسچن مفتی بھائی صاحب, سب کے نزدیک 1 شوال کو ہی عید ہوتی ہے. نہیں اب نہیں آپ نہیں کی نہیں 1 نہیں شوال چاند دیکھنے کی وجہ سے مجھ سے پہلے ہو گئی, میں نے ٹھیک ہے, چاند بالکل بعد ٹھیک میں ہے, آپ دیکھا کی تو بات میری 1 آپ کہہ شوال بعد رہے میں ہیں. ہوئی. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, کیونکہ میں پاکستان, آپ ہمارے یہاں جو کراچی سے لے کے لاہور تک اور یہ جو ہے نا وہاں پہ عید ہو جاتی ہے ایک دن پہلے, اس کے بعد جو پشاور اب بات یہ ہے کہ ان کا چاند پہلی کو ہو گیا 1 شوال کو, اور ان کا چاند جو ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کا کیلنڈر الگ الگ چل رہا ہے, اور یہ روزہ, اور یہ ہر سال, اور سال میں 2 دفعہ ایسا ہو رہا ہے, تو یہ بھائی وہ 1 اختلاف ہے. شوال ہی ہوتا ہے, کیلنڈر الگ الگ نہیں چل رہا ہوتا, نہیں لوگوں کے نہیں لیے 1 شوال کی مفتی, تاریخ الگ ہوتی ہے بس, اچھا ٹھیک ہے. نہیں, میرا آج ہے 1 شوال اور آپ کا ہو رہا ہے کل 1 شوال, تو 1 شوال دونوں کا تو ایک نہیں ہو, یا تو ہاں, آپ مجھے اچھا, میں نے چاند جغرافیکلی, آپ نے شاید جغرافی پڑھا ہو تو آپ بالکل سمجھ سکتے ہیں. چاند میں نے بعد میں, ہمارے یہاں جو چاند کے دیکھنے کا جو یہ ہے وہ الگ ہے, تو میں نے الگ دن میں چاند دیکھا, اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ جغرافی آپ میں آپ بیسک سے جانتے کہہ رہا ہیں ہوں تو. ایک ہی ملک میں بھائی جس کے اندر ایسا نہیں تھا, خیر یہ اختلاف رہتا ہے, ٹھیک ہے, تو مگر میجورٹی جو ہے نا اس بات پہ متفق ہے, اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جس طرح نکالتے ہیں نا وہ ایک پوری کیلکولیشن ہے, جس میں زکریا کاہن جب
الشبا جو ہیں وہ پریگننٹ ہوئی، تو اس حساب سے وہ سارا نکال کے وہ 25 دسمبر ان کی ڈیٹ آتی ہے. تو یہ اس کا وہ ہے. مگر میرا یہ ہوتا ہے مفتی صاحب کوشچن کہ آپ کا اگر وہ کسی دن بھی پیدا ہوں اور اس دن منا لیا جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہم نے اسی کے اوپر کویشچن کیا کہ سب سے پہلے تو کرسچنز کو ابھی یہ طے کرنے میں ٹائم لگے گا، بلکہ آج تک نہیں کر پائے اور شاید کبھی نہ کر پائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کس دن ہوئی تھی. سارے چرچز اس کے اوپر متفق نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی مسیحی مسلم کے ساتھ بات ہو رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش پر خوشی منانے کا کیا مطلب ہے. مطلب ایک بچہ پیدا ہوا، اگرچہ وہ میراکولسلی پیدا ہوا ہے، لیکن پیدائش پر آپ نے کیا کیا؟ مطلب what is it for you to celebrate؟ آپ کیوں سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ آپ نے کچھ کیا ہو تو سیلیبریٹ کریں. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا کہ یہ جب فرشتے گاتے ہوئے جب زمین پر آ گئے اور وہ خوشی منا رہے ہیں، کیونکہ یہ کسی اور پیغمبر کے اس پہ نہیں ہوا. دیکھیں ہماری تھیولوجی ایک الگ بھی ہے، کیونکہ ہم تو ان کو خدا بھی مانتے ہیں نا، یہ تو ہمارا پرسپیکٹو پھر الگ بھی چلا جاتا ہے. مگر بائبل کے اندر کسی تو جگہ یہ خوشی، یعنی خدا کی پیدائش ہوئی ہے آپ کے یہاں اور آپ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. مطلب یہ اس تناظر میں بھی یہ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے لیے جو ایک کفارے کا تھا کہ ہم اب اس خوشی کا یہ ہے کہ ہمارا خدا کا جو ہے وہ رشتہ ایک پھر سے بحال ہوگا، اور پھر جو فرشتے ہیں وہ نیچے تو یہاں بہت ساری چیزوں کو ملا کے ہم اس کو یہ کرتے ہیں. ہمارا یہ نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ خدا ہی پیدا کا ہو گیا تو رشتہ ہم خدا. بحال ہونے کے لیے، خدا سے رشتہ بحال ہونے کے لیے ایک تو خدا کا پیدا ہونا اور اس کے بعد اس کا کروسیفکشن، یہ ضروری ہے آپ کے یہاں، رائٹ؟ کروسیفکشن، جی کروسیفکشن اس کے حساب سے جو تب ہے جا تو کر وہ خدا سے رشتہ بحال ہوگا. جی جو باغ عدن کے اندر جو آدم تو کی وجہ سے خدا جو کو بیوی آئی تھی. گویا کہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تب آپ مانیں گے کہ آپ خدا سے محبت کرتے ہیں، آپ کا خدا سے کوئی تعلق ہے اور خدا آپ اچھا، کے لیے کائنڈ ہے. یہ خدا کو بہت آپ ثابت نے کرنا پڑے گا. یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں خدا جو ہمارا بنانے والا ہے، اس بائبل کے اندر تو وہ بالکل ثابت کرتا ہوا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے. اور اس نے یہ کہا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. تو خدا، یہ ہمارے یہاں تو ہے کہ خدا انسان کی بہت پرواہ کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہے مفتی صاحب. ٹھیک ہے، تو اگر آپ مطلب اب یہی دیکھیں نا، اگر آپ کے ہمارے یہاں تو یہ ہے، اس کو پھر لاجیکل پیرامیٹرز کے اوپر رکھنا پڑے گا نا. خدا جی نے اپنے آپ کو یا اپنے بیٹے کو جو خود خدا ہے اس کو جی سولی پہ کیوں چڑھوایا؟ کیونکہ اس کی ایسا برہ چاہیے تھا جو بے عیب ہو، جو انسان ہی ہو اور جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، جس میں کوئی خطا نہ ہو، اور وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ نہیں، قربان وہ کرے. سولی پر کیوں چڑھا؟ آپ کہتے ہیں نا ہی ڈائڈ فار آور سنس، کہتے ہیں نا جی جی آپ کے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کے، ابھی آپ نے کفارے کا لفظ بولا، کفارے کی وجہ سے جی وہ سولی پر چڑھا نا. جی جی آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے؟ جی سارے ہو گئے یا کچھ رہ گئے؟ نہیں بالکل سارے ہو گئے. چاہے آپ صحیح جو کریں. مطلب نہیں یہ دیکھیں، یہ جو بات آپ یہ کر رہے ہیں نا کہ چاہے جو بھی کریں، یہ ہوں اس طرح کی وہ ہماری تھیولوجی نہیں ہے. دیکھیں اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ہوں جو تنبیہ کر کے بھی بار بار گناہ کرے گا اس کی بال داڑھ کھوپڑی کو چیر دیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ فضل تو ہم پر ہے. مطلب دیکھیں ہم تو شریعت گناہ تو سے معاف نہیں اپنے، ہوئے. نہیں گناہ معاف گناہ ہونے کا نہیں کیا معاف ہوئے، مطلب ہے؟ نہیں گناہ معاف ہونے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے تو پھر کون سا کفارہ ادا کیا انہوں نے سولی صحیح. پہ چڑھ؟ میں وہی میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک گناہ آپ سے ہوا، آپ سے غلطی سے ہو گیا، ساری چیزیں جو بھول چوک سے ہو رہی ہیں، اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ بالکل ٹھیک کر رہا ہوں اور میں کیے جا رہا ہوں، اس کی معافی نہیں ہے. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسس جو ہیں وہ ان گناہوں کے لیے سولی پر چڑھے جو بھول چوک میں آپ سے ہو جاتا ہے، رائٹ؟ بھول چوک میں مطلب وہ مطلب آپ اس کو انٹینشنلی نہیں کر رہے اور آپ نے اس کے بعد اس سے معافی بھی مانگ لی. ان انٹینشنل ہاں جو مسٹیکس ہیں جی اس کی وجہ جی سے جیسس کو جی سولی پہ چڑھنا پڑا. تو مجھے ایک بات بتائیے کہ ان انٹینشنل جو مسٹیکس ہیں وہ تو ویسے ہی معاف ہو جانی چاہیے، اس میں سولی پر اور جیسس کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں وہ کیسے معاف ہوں گی بتائیں؟ وہ تو اسلامک تھیولوجی میں سے ہی معاف ہو جاتی ہے. ویسے ہی ہو جاتی ہے. کیسے بتائیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، ہمارے میں جو آپ کو بھول چکے وہ تو ویسے ہی معاف ہیں. نہیں میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. میں ابھی آپ کو مثال دوں گا. جی مطلب ہمارے آدم یہاں تو گناہ کا سنو کانسیپٹ پہلے، وہ ہے جو انٹینشنلی کیا جائے. نہیں انٹینشنلی کریں گے وہی گناہ ہوگا نا. آدم کا جو گناہ تھا وہ انٹینشنلی تھا، ان انٹینشنلی تھا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھول چوک ہوئی تھی.
ہاں تو پھر ان کا گناہ نہیں تھا. ٹھیک ہے جی کہ مفتی صاحب تو ان کو باغ عدن میں یا وہ جہاں بھی تھے پھر ان کو ان کی حضوری سے پھر کیوں دور کر دیا گیا؟ ان کو سزا نہیں دی گئی, میں بتا رہا ہوں آپ کو, ان کو سزا نہیں دی گئی. وہ حضرت آدم کی سزا نہیں تھی. حضرت آدم اور ان کی اولاد کو عروج بخشنے کے لیے ان کو ریلوکیٹ کیا گیا. ہاں ایک واقعہ اس ریلوکیشن کا سبب بن گیا. حضرت آدم نے نہ گناہ کیا اور نہ ہی ان کو سزا ملی. اچھا ٹھیک ہے, یہ کرسچن تھیولوجی ہے, یہ آپ کی تھیولوجی ہے کہ حضرت آدم السلام نے گناہ کیا اور ان کو سزا کی پاداش میں زمین میں بھیجا گیا. وہ میں اسلامک تھیولوجی نہیں. میں اپنے کانسیپٹ کلیئر کرنے مفتی صاحب, جب حضرت آدم اور حوا پیدا ہوئے تو وہ اچھا, اور دوسری بات یہ کہ ہم تھوڑا سا دوسری جگہ چلے گئے, ایک دوسرا ٹاپک ہے. ہم صرف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کروسیفکشن پر بات کر رہے ہیں. میں اسی پہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ. اچھا ایک بات بتائیں, میں کہتا ہوں کہ کیا خدا جو قادر مطلق ہے اس کو یہ ضرورت تھی کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھوائے؟ بھائی قدرت ہے اس کو مکمل, ابھی آپ نے بھی مانا, میں نے بھی مانا, وہ ویسے ہی آپ کے معاف کر دیتا, کہہ دیتا میں نے معاف کر دیے. کیا ضرورت ہے اس کو کوئی کام کرنے کی؟ ٹھیک ہے, کیا اس کا ڈکلیریشن کافی نہیں تھا؟ ٹھیک ہے, میں آپ کو مفتی صاحب مجھے میں اپنی کلیریفیکیشن کے لیے ایک تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا اور میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں اس کے ساتھ ہی, کہ حضرت آدم جب پیدا ہوئے تو وہ کہاں تھے, وہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ ایک بات یہ. دوسری بات یہ جو آپ نے سوال کیا کہ ہمیں اگر سب کو معاف کرنا پڑے گا بغیر گناہ کے تو پھر ہمیں سارے انسانوں کا تو وہ ہے, اس کے بعد پھر ہمیں شیطان کو بھی اس طرح معاف کرنا پڑے گا کہ تو نے جو بھی بقایا کیا وہ بولے گا مجھے کیوں نہیں کر رہے ہو پھر آپ, کیونکہ آپ جب سب کو ایسی معاف کرو تو پھر مجھے بھی ایسی کرنا چاہیے, پھر آپ کو اس کو بھی معاف کرنا پڑے گا. نہیں, آپ نے غلط سمجھا. شیطان نے جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایکسکیوز می حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے منع کیا تو اس نے تکبر کی وجہ سے, ریسزم کی وجہ سے, جان بوجھ کر اس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے اپنے آپ کو منع کیا اور یہ کہا کہ اے اللہ تو مجھے اگر قدرت دے گا تو میں تیرے مخلص بندوں کو گمراہ کروں گا. چیلنج دیا, تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, الا عبادک منہم المخلصین, ہاں جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان کے اوپر میرا کوئی قابو نہیں ہوگا. تو شیطان کا جو گناہ ہے وہ انجانے میں نہیں ہے بلکہ جان بوجھ کر ہے, اس کے تکبر کی وجہ سے ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو جانے میں بھی اور ہٹ درمی میں بھی ہے, وہ تو ہٹ درم بھی ہے اپنے گناہ پہ. ٹھیک ہے, تو آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو غرور اور جو تکبر کرے وہ گناہ نہیں معاف ہونے چاہیے تھے اور باقی اور سب ہو جائے. مفتی صاحب یہ نہیں لاجیکل نہیں بیٹھتا نا. دیکھیں اگر ہم سب کو ایسی معاف کریں گے تو پھر ہمیں شیطان کو بھی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ. بھائی ایک منٹ, میں نے اب جواب دے دیا اس کا, میں نے اس کو دے دیا ہے کہ جو مجھے نہیں سمجھ آ رہا. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا آپ کی بات. میں نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ ویسے ہی گناہ معاف ہوں گے جو بھول چوک میں ہوئے. شیطان سے بھول چوک نہیں ہوئی ہے. شیطان نے تکبر کیا, خدا کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار کیا. اس نے خدا کو یعنی اس کو ایمان بالغیب کی ضرورت نہیں, سب جانتا تھا وہ, اور اس کے باوجود اس نے خدا کی خدائی کو ٹھکرایا. تو یہ بھول چوک میں ہوا یا جان بوجھ کے ہوا؟ اور مصعب اتنی غلطی کرنے کے بعد اس نے اپنی غلطی کا اقرار بھی نہیں کیا, آگے کہا کہ میں اور غلطی کرتا رہوں گا جی جی ہاں. ہم سمپل یہ سوال کرتے ہیں کہ جیزس کو مرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خدا یہ کہہ دیتا میں گناہ معاف کرتا ہوں, فلاں فلاں کا کروں گا, فلاں کا نہیں کروں گا. کیا خدا کے اس کہے پر آپ کو اعتماد نہیں تھا؟ نہیں, مگر مفتی صاحب اب یہ کیسے ثابت ہوگا کہ فلانے کا جو میں خدا کر رہا ہے معاف, وہ کیوں کس بیس پہ کر رہا ہے؟ اور فلانے وہ خدا جانے نا, خدا یہ کہہ دیتا چونکہ وہ قادر مطلق ہے, وہ خدا جانے. بھائی خدا جانے نا, خدا یہ کہہ دیتا کہ میں اس کا اس بنیاد پر معاف کروں گا, اس کا معاف نہیں کروں گا. آپ کو خدا کے کہے پر اعتماد کیوں نہیں ہے؟ دیٹس دی پوائنٹ. میں خدا کے کہنے پہ تو کس کو اعتماد نہیں, مجھے وہ بول دے کہ اس کے, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ لاجیکلی کیسے, جیسا آپ نے بولا کہ لاجیکلی اس کو آپ کیسے پروو کریں گے؟ فلانے کا کر دیا, بھائی فلانے کا کیوں کیا؟ ہاں کرسچن بھائی اسلامک تھیولوجی میں بہت سمپل سا ہے, آپ نے گناہ کیا, جان بوجھ کے بھی کیا, معافی مانگ لے, ختم, توبہ کرے, ختم. توبہ کا کانسیپٹ ہے نا ہمارے یہاں پورا لاجیکل سمپل ہے. اچھا اگر کوئی کرسچن یہ کرے گا تو اس کے نہیں معاف, کیونکہ خدا کا پیرامیٹر چینج ہاں, وہ جو کرسچن ہے وہ سب سے پہلا گناہ یہ کر رہا ہے کہ وہ اسلام قبول نہیں کر رہا ہے, اپنے وہ گناہ سے توبہ کر لے, مسلمان ہو جائے. سمپل. کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہونا جو ہے وہ ایک نجات کا کوئی ایک گیٹ ہے, رائٹ؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل بالکل بالکل. تو پھر ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب, تو ہاں آپ ہمیں کیوں غلط کہہ رہے ہیں؟ نہیں, آپ اپنے نجات کا گیٹ جو ہے ایمان کو نہیں کہہ رہے, آپ عیسیٰ علیہ السلام کو جو کروسیفیکشن ہوا اس کو کہہ رہے ہیں. ہمارا ایمان دیکھیں, ہمارا ایمان ہی ان کی کروسیفیکشن میں نا, ایمان ہی تو ہے.
ایمانی بھی تو ہو رہے ہیں، ایمانی آپ کا ایمان نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے نا، وہ تو کروسیفیکیشن اس لیے ہوا ہے کہ وہ آ کے معاف کروائیں، وہ ایمان نہیں ہے، وہ ایک بسیط تصور نہیں ہے ایمان جس کو آپ قبول کرتے ہیں، بلکہ وہ ایک تاریخی عمل ہے آپ کے اعتبار سے جو ہوا ہے پچھلے 2000 سال پہلے کسی انڈیویجول کے ساتھ ایک عمل ہوا ہے، وہ ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر تھوڑا سا آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں سے مسلمان ہو جاؤں اور رسول اللہ پہ ایمان نہ لاؤں تو پھر مسلمان ہی نہیں ہوئے نا آپ. مسلمان کیسے ہوں گے؟ ٹھیک ہے، پھر آپ یہ کہہ رہے کیا ہیں بات کہ ہوئی؟ کوئی بیچ یہ میں کیا ایک بات بندہ ہوئی بھائی؟ ہم تو آگے بڑھ کر، اس سے آگے نہیں، اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بندہ مسلمان ہو جائے، رسول اللہ پر ایمان رکھے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ پہ نہ رکھے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا یہ تو آپ غلط کہتے ہیں مفتی صاحب. دنیا میں بہت ارے ایک منٹ، میں کیسے غلط کہہ رہا ہوں؟ ذرا اس کو ثابت کیجیے گا. حضرت عیسیٰ پر ہر مسلمان کا ایمان لانا کہ وہ اللہ کے رسول اور اس کے پیغمبر تھے ضروری ہے، بتائیے اس کے خلاف ثابت کیجیے. اس کے خلاف میں یہ ثابت یہ ہے کہ بات پھر دوسری، مگر حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو بھی گستاخی کرتا ہے آپ لوگ اس پہ آواز نہیں اٹھاتے نا. حضرت عیسیٰ پر جو پوائنٹ میں کہہ رہا ہوں وہ سن لیجیے اس کو. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول اور اس کے پیغمبر ہیں، اس پر ایمان لانا مسلمان کے لیے ضروری ہے یا نہیں؟ ہاں یا نا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، تو اب مجھے ایک بات بتائیں کہ خالی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہ جاتے، سارے وہ انبیاء اور رسول کہ جن کا ذکر قرآن میں اور حدیث میں، ہم تو ان سب پر ایمان لاتے ہیں، نام بنام ایمان لاتے ہیں. جن کا ذکر نہیں ہے ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں وہ کون ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا میں یہ دیکھیں پھر ایک بات، وہ حائل ایک بندہ بیچ میں تو ایز میڈیم پرسن جو ہے نا وہ آ رہا ہے، چاہے آپ کی طرف سے رسول اللہ ہے، ہماری طرف سے وہ کروسیفیکیشن کر لیں، کفارہ کر لیں، وہ ایک ہے اور ایمان کا جز ہے. دیکھیں بات تو نہیں، بڑا فرق ہے بھائی، بڑا فرق ہے. آپ کی تھیولوجی میں جو میڈیم ہے نا خدا اور آپ کے درمیان، وہ خود خدا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ کے یہاں خود خدا میڈیم بن کر آ رہا ہے، جبکہ خدا کو میڈیم بننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بغیر میڈیم کے کام کر سکتا تھا. آپ نے خدا کی اس قدرت کو لمیٹڈ کر دیا. ہمارے یہاں جو خدا اور انسان کے درمیان واسطہ ہے وہ خدا نہیں ہے، وہ انسان ہے. ویسے مسلم میں لمیٹڈ کیسے کر دیا؟ دیکھیں خدا تو سب کچھ کر سکتا ہے نا، وہ انسان بھی بن